بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوست احباب کو النور کریٹر چینل میں خوش آمدید۔ جو دوست احباب چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، صدقہ جاریہ کی نیت سے، ثواب کی نیت سے اس کو شیئر کر دیں۔ محترم ناظرین کرام، جو بھی وظائف پیش کیے جاتے ہیں انتہائی آزمودہ اور مجرب ہوتے ہیں۔ ان کو کرنے کی دو شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے اور اس کی ترتیب کو، اس کی تعداد کو، اس کے طریقہ کار کو دھیان سے سمجھنا ہے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں لکھ دیں یا اپنا نام لکھ دیں، آپ کو وظیفے کی اجازت مل جائے گی۔ محترم ناظرین کرام، 21، 22 اور 23 رمضان، بدھ، جمعرات اور جمعہ، جو قرآن پاک کی یہ سورت 11 بار پڑھ لے گا، محترم ناظرین کرام، آج وہ بڑے دن آ چکے ہیں جس کا بڑی شدت سے انتظار کیا کہ کب رمضان کے یہ 3 دن آئیں اور میں یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ کریم سے اپنی حاجتوں کو پورا کروا سکوں۔ آج جو وظیفہ میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں کہ جس کے پڑھتے ہی آسمان سے نوری مخلوق زمین پر آتی ہے اور مانگنے والے کی ہر حاجت کو پورا کر جاتی ہے، آج آپ اللہ سے جو بھی مانگو گے اللہ آپ کو غنی کر دے گا۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارے پاس اتنا رزق اور دولت ہو کہ ہمیں دوبارہ کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے، نہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑیں، نہ ہمیں در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں۔ تو اس لیے آج 21 رمضان بدھ، 22 رمضان جمعرات اور 23 رمضان جمعے کے دن، ان 3 دنوں میں جو بندہ اس وظیفے کو پڑھے گا اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ آج جسے پڑھنے کی توفیق ہو جاتی ہے، سمجھ لیں کہ وہ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں سے ہے۔ ایک بندہ ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق عطا فرمائی، یہ وظیفہ راتوں رات تقدیر کے بند تالوں کو کھول کر رکھ دیتا ہے۔ آج میرے وہ بہن بھائی جو کہتے ہیں کہ ہمیں وظیفوں سے فائدہ نہیں ہوتا، وظیفوں سے حاجتیں اور مرادیں پوری نہیں ہوتی، گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، تو ناظرین ان 3 دنوں کا یہ خاص وظیفہ ایک بار لازمی پڑھ لینا۔ یہ صرف 3 دن کا وظیفہ ہے، 3 دن میں آپ کی ہر حاجتیں پوری انشاءاللہ ہو جائیں گی۔ اگر میرے رب نے چاہا دوستو، آپ یہ وظیفہ صبح شام پڑھو گے، شام تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ شام کو پڑھو گے، راتوں رات تقدیر کے بند تھالے کھل جائیں گے۔ رمضان کے مہینے میں ہر انسان کا رزق اور دولت بڑھا دیا جاتا ہے، ہر گھر میں دسترخواں کو وسیع کر دیا جاتا ہے، صبح سحری کی رونق، شام کو افطاری کی رونق۔ دوستو، رمضان عظمت اور برکت بے شمار ہے۔ صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مہینہ ہمارے لیے تحفہ ہے۔ شعبان کا مہینہ، شب قدر گزر چکی ہے، شب معراج بھی گزر چکی ہے، اب رمضان کا مہینہ بھی گزر رہا ہے۔ رمضان کی پہلی جتنی بھی سحریاں اور افطاریاں گزر چکی ہیں، آپ نے ان کا وظیفہ بھی نہیں پڑھا۔ تو ناظرین، آج 21 رمضان بدھ، 22 رمضان جمعرات اور 23 رمضان جمعے کے دن آپ نے اس وظیفے کو کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہیں، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ صرف اتنا یاد رکھیے گا کہ رمضان کے مہینے میں اللہ روزے دار کو بہت پسند فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو شخص میرے لیے روزہ رکھتا ہے، سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے، سارا دن گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، سارا دن ہاتھ کے گناہوں سے بچتا ہے، زبان کے گناہوں سے بچتا ہے، آنکھوں کے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اور ہمیشہ اللہ کی عبادت کرنے کی کوشش کرتا ہے، رات کو تہجد پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، نماز تراویح پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اور رمضان میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب روزے دار سارا دن کو مجھے راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، سارا دن بے شمار نعمتوں کے ہونے کے باوجود بھی
اللہ کے خوف سے نہ کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، صرف اس خوف سے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں اس بندے سے راضی ہوں کہ یہ بندہ بن دیکھے میرے ہونے پر یقین کرتا ہے۔ اللہ اس بندے کے منہ سے نکلی ہر حاجت کو پوری فرما دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں روزے دار کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ روزے دار کے منہ سے آنے والی بو اللہ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے، جنت کی ہواؤں سے بہتر لگتی ہے۔ ایک انسان جو روزہ رکھتا ہے، رات دن محنت کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ اسے نماز سے نوازتا ہے، اور رمضان کے مہینے میں روزہ ہر کوئی رکھتا ہے۔ فاقوں سے بہتر ہے کہ اس مہینے میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کیا کرے۔ اور آج 21 رمضان، بدھ، جمعرات، 23 رمضان اور جمعہ خاص وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ جو خاص عبادت ہے، جو خاص عمل ہے، وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ آپ نے اس عمل کو میرے بتائے گئے طریقے سے لازمی کرنا ہے۔ انشاءاللہ میرے رب کریم نے چاہا تو میں آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ہر روزے کی عبادت، ہر روزے کا خاص وظیفہ بتانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس لیے آپ کو ہمارا چینل سبسکرائب کرنا پڑے گا تاکہ آپ روزانہ کی بنیاد پر یہ خاص اور خاص وظائف پڑھ سکیں۔ ان 3 دنوں کے وظیفے میں لاپرواہی مت کرنا، یہ وظیفہ بہت طاقتور اور مجرب ہے۔ محترم ناظرین کرام، آج کے دن کا سچا وظیفہ بتاؤں گا کہ جس کو پڑھتے ہی فرشتے دولت دینے آ جاتے ہیں۔ فرشتے ایسی ایسی جگہ سے رزق، دولت، پیسہ لے کر آئیں گے کہ آپ نے گمان بھی نہ کیا ہوگا۔ اس وظیفے کو پڑھتے ہی رب کریم کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ رب کریم فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اے فرشتوں، یہ بندہ کون ہے جو اتنے جلال سے مجھے پکار رہا ہے؟ رب کے فرشتے رب کے حضور آپ کا نام پیش کریں گے تو رب کی ذات کہے گی کہ اے فرشتوں، میں اس سے راضی ہوں۔ آج یہ جو مانگ رہا ہے جا کر اس کو دے آؤ۔ ساری زندگی آپ کی اگر وظائف پڑھتے پڑھتے، اعمال کرتے کرتے گزر چکی ہے، لیکن حالات نہ بدل سکے، زندگی میں سکون نہ آ سکا، خوشیاں نہ آ سکی، حاجتیں مرادیں پوری نہ ہو سکیں۔ آج وہ سچا عمل بتاؤں گا، وہ سچا وظیفہ بتاؤں گا کہ جس کو پڑھتے ہی ہر طرح کی پریشانی فوری طور پر دور ہو جائے گی۔ آج 21 رمضان بدھ، 22 رمضان جمعرات اور 23 رمضان جمعے کا سچا وظیفہ جو کہ پڑھتے ہی مالا مال ہو جائے۔ یہ موقع کسی بھی وجہ سے اگر تم نے گنوا دیا تو یہ موقع پھر تمہیں اگلے سال 2027 میں جب رمضان آئے گا، ساتھیوں بھائیوں، اپنے بچوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے یہ چھوٹا سا عمل جلدی سے پڑھ لو، جتنا جلدی ہو سکے اس عمل کو پڑھنا اور نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا۔ ایسا سچا عمل بتاؤں گا کہ دنیا جہان کی پریشانیاں اگر تمہاری منٹوں میں دور نہ ہو جائیں تو پھر کہنا ساری زندگی پائی پائی کے لیے بیٹھے رہے ہو، ساری زندگی پیسوں کے لیے مارے مارے گھومتے رہے ہو۔ آج کا دن یہ موقع ضائع مت کرنا۔ اس موقع کو اگر تم نے غفلت میں گزار دیا اور تم نے یہ دن لاپرواہی میں گزار دیا، یہ عمل نہ کیا تو ساری زندگی پچھتاؤ گے۔ یہ 3 دنوں کا وظیفہ ہے، یہ 3 دن وظیفہ پڑھ لے، غیب سے دولت اپنی آنکھوں سے آتے ہوئے دیکھو گے انشاءاللہ۔ اس عمل کو پڑھتے ہی دولت تمہیں ایسے ڈھونڈے گی جیسا پیاسا پانی کو ڈھونڈتا ہے۔ ساری زندگی کے تمہارے وظائف، اعمال ایک طرف، اور آج 21 رمضان بدھ، جمعرات، 23 رمضان اور جمعے کے دن کا یہ وظیفہ ایک طرف، جس کو پڑھتے ہی رب کریم کی رحمت جوش میں آ جائے۔ رب کریم اپنے فرشتوں سے کہے کہ اے فرشتوں، میں اس بندے سے بے حد راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے جا کر اس کی جھولی میں ڈال دو۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں، رمضان صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں، یہ روح کی پاکیزگی، دل کی صفائی اور اللہ سے قربت حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں زمین پر بسنے والے بندوں کی آہوازاری آسمان تک پہنچتی ہے، فرشتے آمین کہتے ہیں اور رب کریم اپنے بندوں کو معاف کرنے کے بہانے تلاش کرتا ہے۔ آج کا دن ایک خاص پیغام لے کر آیا ہوں۔ یہ 3 دن ہمیں یاد دلا رہے ہیں کہ شاید ہماری زندگی کے گنے چنے رمضان باقی رہ گئے ہوں، شاید یہ آخری موقع ہو کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، اپنے بکھرے ہوئے معاملات سنوار لیں، اپنے نصیب
نصیبوں کو جگا لیں، اور ایسے میں اگر کوئی صورت ایسی ہو کہ جسے صرف 11 بار پڑھ لینے سے اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے، رزق کے دروازے کھل جائیں، بیماریاں دور ہو جائیں، گھریلو جھگڑے ختم ہو جائیں، اولاد کی بندشیں ٹوٹ جائیں اور دل کو سکون نصیب ہو جائے۔ میرے پیارے ناظرین، قرآن مجید اللہ کا وہ کلام ہے جس میں شفا بھی ہے، ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے اور کامیابی بھی۔ قرآن کی ہر صورت اپنے اندر ایک خاص تاثیر رکھتی ہے۔ بعض صورتیں دلوں کو نرم کرتی ہیں، بعض صورتیں مصیبتوں کو ٹالتی ہیں، بعض صورتیں رزق میں برکت ڈالتی ہیں، بعض صورتیں انسان کے مقدر کو بدلنے کا ذریعہ بن جاتی ہیں، اور جب ان صورتوں کو رمضان کے بابرکت دنوں میں پڑھا جائے تو ان کی تاثیر کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ قرآن پاک ایک عظیم فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ شفا ہے، نہ صرف روحانی بیماریوں کی شفا بلکہ دل کے امراض، حسد، خوف، بے چینی، غم اور مایوسی کی شفا بھی قرآن میں موجود ہے۔ جو شخص قرآن کو سمجھ کر یقین کے ساتھ پڑھتا ہے اس کے دل کو ایسا سکون نصیب ہوتا ہے جو دنیا کی کسی چیز سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے بزرگان دین فرمایا کرتے تھے کہ اگر دل بے چین ہو تو قرآن کے سامنے بیٹھ جاؤ، تمہیں تمہارا رب خود تسلی دے گا۔ قرآن پاک انسان کی تقدیر بدلنے کا ذریعہ بھی ہے۔ تقدیر اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دعا، عبادت، توبہ اور اللہ کی طرف رجوع کے ذریعے انسان اپنے حالات بدل سکتا ہے۔ قرآن پاک میں بار بار ان لوگوں کا ذکر ملتا ہے جنہوں نے اللہ کے حکم پر عمل کیا تو ان کے حالات بدل گئے، ان کی تنگیاں آسانی میں بدل گئیں، ان کی زندگیوں میں ایسی برکت آئی جو عقل سے بالا تر ہے۔ یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن محض ایک کتاب نہیں بلکہ تقدیر سازی کا ذریعہ ہے۔ قرآن پاک کی فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا۔ جو شخص دنیا میں قرآن سے محبت کرتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، قرآن قیامت کے دن اس کے حق میں دلیل بنے گا۔ یہ اس کی نجات کا سبب ہوگا، اس کے درجات بلند کرے گا اور اللہ کے قریب کر دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے امت کو سیکھنے اور سکھانے کی خصوصی ترغیب دی۔ قرآن پاک کی اہمیت رمضان میں اور زیادہ نمایاں ہو جاتی ہے کیونکہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب دل نرم ہوتے ہیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو غیر معمولی انعامات سے نوازتا ہے۔ جو شخص رمضان میں قرآن سے تعلق مضبوط کر لیتا ہے وہ رمضان میں اللہ کی خاص رحمتوں کا زیادہ حقدار بن جاتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے قرآن رزق، ہدایت، مغفرت اور نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ قرآن پاک انسان کو صبر سکھاتا ہے، شکر سکھاتا ہے اور اللہ پر بھروسہ کرنا سکھاتا ہے۔ یہ کتاب انسان کے اندر یہ یقین پیدا کرتی ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کی حکمت کے تحت ہو رہا ہے، اور جو اللہ پر توکل کر لے اس کے لیے اللہ کافی ہو جاتا ہے۔ یہی یقین انسان کو مضبوط بناتا ہے، اس کی سوچ بدل دیتا ہے، اس کے مستقبل کو روشن کر دیتا ہے۔ آخر میں یہ کہنا بالکل درست ہے کہ قرآن پاک کی اہمیت اور فضیلت کسی ایک پہلو تک محدود نہیں۔ یہ کتاب ہدایت بھی ہے، رحمت بھی، شفا بھی، نور بھی، رزق کا ذریعہ بھی اور تقدیر بدلنے کا سبب بھی۔ جو شخص قرآن کو تھام لیتا ہے دراصل وہ اللہ کے کلام کو تھام لیتا ہے، اور جس نے اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیا اس کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی یقینی ہو جاتی ہے۔ ماہ رمضان میں قرآن سے تعلق قائم کرنا دراصل اپنی زندگی، اپنے رزق اور اپنی تقدیر کو اللہ کے سپرد کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، اور یہی وہ راستہ ہے جو انسان کو حقیقی کامیابی تک لے جاتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے کہ یا اللہ میں تیرے کلام پر ایمان رکھتا ہوں، مجھے اپنی رحمت سے محروم نہ کرنا، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ رمضان کا مہینہ ویسے ہی رحمتوں کی بارش کا مہینہ ہے۔
اس میں ایک نیکی کا ثواب 70 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ نفلی عبادت فرض کے برابر اور فرض عبادت 70 فرضوں کے برابر کر دی جاتی ہے۔ ایسے میں اگر کوئی شخص 21 رمضان بدھ، 22 رمضان جمعرات اور 23 رمضان جمعے کے دن اس مخصوص صورت کو 11 مرتبہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے ارد گرد ایک حصار بنا لیتی ہے، اس کے گھر میں سکون اترتا ہے، دل سے خوف نکلتا ہے، مایوسی ختم ہو جاتی ہے اور امید کی شمع روشن ہوتی ہے۔ میرے عزیزو، ہم سب کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے۔ کوئی رزق کی تنگی سے پریشان ہے، کوئی بیماری سے، کوئی اولاد کی نافرمانی سے، کوئی شادی میں رکاوٹ سے، کوئی قرض کے بوجھ سے، کوئی ذہنی دباؤ سے۔ لیکن یاد رکھے کہ جس کے پاس قرآن پاک ہے اس کے پاس حل ہے، جس کے دل میں اللہ کا کلام ہے اس کے لیے ناممکن بھی ممکن بن سکتا ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ ہم یقین کے ساتھ پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں اور اللہ سے مانگ کر پڑھیں۔ ناظرین، لوگوں کے سب سے بڑے جو مسائل ہیں، پریشانی ہیں کہ ان کی جیب خالی ہے، اور میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ جب وہ کہتے ہیں کہ ہمارا وظیفہ اثر نہیں کرتا، ہمارے اعمال اثر نہیں کرتے، تو میں کہتا ہوں کہ آپ گناہوں کو تو پہلے چھوڑیں، گناہوں کی عادت چھوڑ دیں۔ آپ لوگ کرتے کیا ہے؟ پورا دن گناہوں کے کام انجام دینے میں پورا دن گناہ، جھوٹ، غیبت، چغلی اور بے شمار گناہ، ساتھ میں وظائف بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا وظیفہ اثر ہو جائے، کبھی بھی اثر نہیں کرے گا۔ نماز پڑھنی نہیں اور قرآن شریف کو کھولنا نہیں اور صرف وظائف کرنے ہیں۔ قرآن پڑھیں، نماز پڑھیں، گناہوں سے بچیں، روزے رکھیں، عبادت کریں، پھر وظائف کریں۔ گناہ پورے دن کریں گے، بے نمازی بن کے گھومتے رہیں گے اور قرآن شریف کو ہاتھ تک نہ لگائیں گے اور پورا دن فضول کاموں میں گزار کر وظائف پڑھ کے کہیں گے کہ ہمیں دولت مل جائے تو پوری زندگی یہ خواہش اپنی پوری کر لینا نہیں ہوگی۔ گناہوں میں لگے رہے، بے نمازی بنے رہے۔ رزق کا پہلا دروازہ نماز ہے۔ جس نے نماز نہ پڑھی، جو فرض نماز نہ پڑھے تو اس کا وظیفہ کیسے اثر کرے گا؟ نماز کی پابندی لازمی ہے۔ کوئی بھی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے نماز کی پابندی لازمی کریں۔ استغفر اللہ کی تسبیح روزانہ پڑھیں۔ ناظرین، استغفار لازمی پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہا کریں۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے، آخری 10 دن کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ یہ دن اللہ کی خاص رحمت، مغفرت اور جہنم سے آزادی حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آخری عشرے میں عبادت کا خاص اہتمام فرماتے تھے۔ رمضان کے آخری 10 دنوں میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عبادت میں بہت زیادہ محنت کرتے تھے۔ راتوں کو جاگ کر عبادت کرتے، اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے جگاتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کمر کس لیتے، راتوں کو جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ آخری عشرے کی سب سے بڑی فضیلت لیلۃ القدر ہے۔ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں عبادت کرنے کا اجر 83 سال سے زیادہ عبادت کے برابر ہے۔ یہ رات زیادہ تر طاق راتوں میں 21، 23، 25، 27 اور 29 میں تلاش کی جاتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ آخری عشرے میں اعتکاف کرنا بھی بہت بڑی سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر سال رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے۔ اعتکاف کا مقصد دنیاوی کاموں سے ہٹ کر مکمل طور پر اللہ کی عبادت میں لگ جانا ہے۔ علماء کے مطابق رمضان کے آخری دنوں میں اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں۔ لیلۃ القدر میں یہ دعا پڑھنا بہت افضل ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، تو بہت معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف فرما۔ رمضان کے آخری عشرے میں زیادہ نماز، قرآن کی تلاوت، دعا، استغفار، صدقہ، اعتکاف کرنے سے بہت بڑی فضیلت اور اجر حاصل ہوتا ہے۔ رمضان کے آخری عشرے میں کچھ ایسے اعمال ہیں جنہیں کرنے سے بہت زیادہ اجر ملتا ہے اور برکت حاصل ہوتی ہے۔ یہ دن خاص طور پر عبادت، دعا
اور اللہ سے قربت حاصل کرنے کے لیے بہترین ہوتے ہیں۔ فرض نمازوں کے ساتھ زیادہ نفل اور تہجد پڑھیں۔ رات کے وقت عبادت کرنا بہت فضیلت رکھتا ہے۔ روزانہ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کی کوشش کریں۔ اگر ممکن ہو تو ترجمے کے ساتھ پڑھیں تاکہ سمجھ بھی آئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بنی اسرائیل کے ایک ایسے شخص کا تذکرہ کیا جس نے 1000 ماہ تک اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا تھا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر تعجب کا اظہار فرمایا اور اپنی امت کے لیے آرزو کرتے ہوئے دعا کی کہ اے میرے رب، میری امت کے لوگوں کی عمریں کم ہونے کی وجہ سے نیک اعمال بھی کم ہوں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے شب قدر عنایت فرمائی۔ احادیث مبارکہ میں اس رات کے لیے کوئی خاص عبادت مختص نہیں کی گئی، لہذا اس رات نوافل، قرآن پاک کی تلاوت، ذکر اذکار وغیرہ کیے جا سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اگر مجھے شب قدر کا علم ہو جائے تو میں کیا دعا کروں؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، لہذا مجھے معاف فرما۔ ماہ رمضان کی آخری رات یعنی عید الفطر کی چاند رات ہمارے ہاں بے مقصد گھومنے پھرنے یا عید کی تیاریوں کے لیے مارکیٹس کے چکر لگانے کے لیے مختص ہے۔ حالانکہ اگر ہمیں اس کی اہمیت اور فضیلت سے آگاہی ہو تو اسے یوں فضول کاموں میں ضائع نہ کرے۔ احادیث مبارکہ میں اس رات کو لیلۃ الجائزہ، انعام ملنے کی رات کہا گیا ہے۔ یہ رات دراصل مزدوری ملنے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس رات بندوں کو پورے رمضان کی مشقتوں اور قربانیوں کا صلہ ملتا ہے۔ روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کی آخری رات روزے داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کیا یہ شب قدر ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کا کام ختم ہوتے وقت ہی مزدوری دے دی جاتی ہے۔ ماہ مبارک کی اختتامی گھڑیاں قریب ہیں کہ اس ماہ میں اب چند روز ہی باقی رہ گئے ہیں۔ پھر یہ بھی علم نہیں کہ اگلے برس یہ بابرکت ساعتیں نصیب بھی ہوں گی یا نہیں، تو اب بھی موقع ہے اپنے رب سے مغفرت اور اس کی رحمت طلب کی جائے، گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے۔ اس سے بڑھ کر معاف کرنے والا کون ہے؟ خاص طور پر طاق راتوں کا بیشتر زیادہ حصہ اللہ تعالیٰ کے سامنے قیام، رکوع اور سجود میں گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہم بھی ان خوش نصیبوں میں شامل ہو سکیں جنہیں اس ماہ مبارک کے اختتام پر جہنم سے نجات کا پروانہ دیا جاتا ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک لازمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لینا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لینا، صلی اللہ علی محمد پڑھ لینا۔ جو درود پاک آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں وہی پڑھ لیں۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھ لیں تو اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں، اگر موجود ہو تسبیح نہ ہو تو اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے وظائف پڑھنا شروع کر دیں۔ اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیں، بے دلی سے، بے ترتیبی سے، بے توجہ سے نہ پڑھیں، سچے دل سے پڑھنا، پورے یقین سے پڑھنا، پورے دل سے پڑھنا۔ اپنے دلوں میں تھوڑا سا بھی وسوسہ مت رکھنا عمل کو شروع کرنے سے پہلے کہ پتہ نہیں یہ وظیفہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ اثر کرے گا بھی یا نہیں کرے گا، ہمیں رزق، دولت، روپیہ، پیسہ ملے گا بھی یا نہیں ملے گا۔ دلوں میں وسوسے رکھو گے تو پورے کا پورا عمل آپ کا ضائع ہو سکتا ہے۔ کبھی زندگی میں جو وظیفہ پڑھو سچے دل سے اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد فوراً یہ عمل شروع کر دینا۔ ویسے تو یہ سورہ کوثر کا عمل ہے جس سے 2 سے 3 وظائف ملا کر
آپ آسان سا عمل کرنا ہے، یہ عمل اتنا آسان ہے کہ بچہ بھی پڑھ لے، اتنا آسان عمل ہے۔ سب سے پہلا کام آپ نے جو کرنا ہے درود پاک پڑھنا ہے، اور پورا عمل ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر کرنا ہے۔ تو درود شریف پڑھنے کے بعد سب سے پہلا وظیفہ جو آپ کو پڑھنا ہے، یہ آسان سا وظیفہ ہے، یا ارحم الراحمین۔ ایک بار پڑھیں، پھر دوسری بار پڑھیں یا ارحم الراحمین، تیسری بار پڑھیں یا ارحم الراحمین۔ یہ پورے کا پورا عمل جو بتاؤں گا، جس میں سورہ کوثر بھی پڑھ لو گے، جس طریقے سے بتاؤں گا اسی طریقے سے پڑھ لینا ہے، کیونکہ میں اس عمل کی قدر و قیمت جانتا ہوں کہ اس عمل کے کتنے فائدے ہیں۔ تو آپ لوگ بھی کوشش کرنا کہ آج جتنا ہو سکے 2 بار 3 بار 4 بار جتنا ہو سکے آج کے دن اس عمل کو بار بار کر لینا۔ یہ وظیفہ 21 بار پڑھنا ہے۔ 21 مرتبہ جب یا ارحم الراحمین کا وظیفہ پڑھ لیں، اس کے بعد جو دوسرا وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے وہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ فوراً سے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کا وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے، اور یہ وظیفہ آپ نے 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ 11 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے وہی درود پاک پڑھنا ہے جو وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے تمام حاجتوں، مصیبتوں اور پریشانیوں کے لیے دعا مانگ لیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے، آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے میرا سنانا، آپ کا سننا اللہ پاک اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھ دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ، والسلام۔